الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بوتل میں لے کر اتنا کافی نہیں ہوتا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین امت کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آج اس جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے روبرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس موضوع پر، جس عنوان پر، جس ٹاپک پر آپ حضرات سے گفتگو کرنا ہے وہ ہے آج کا عظیم الشان دن، یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے کی حقیقت، جمہوریت کی حقیقت، ڈیموکریسی کی حقیقت. اس وقت جمہوریت کس موڑ پر ہے، کس حال میں ہے اور کتنا باقی ہے اور کون کون اس کا قتل کر رہے ہیں، یہ اشاروں میں آپ حضرات کے سامنے مجھے بیان کرنا ہے. تفصیل سے کرنا پڑے گا تو بہت وقت لگے گا. بزرگان محترم، قانون دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون اور ایک ہے انسانوں کا بنایا ہوا قانون. اللہ کا بنایا ہوا قانون یہ سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، سب کے لیے برابر ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت کے برابر ہوتا ہے، اور قانون بنانے کا حق اسی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی ہے. قانون بنانے کا حق صرف اسی کا حق ہے، یہ مخلوق کا حق نہیں ہوتا. انسانوں کو قانون بنانے کا حق نہیں ہوتا، چاہے وہ ایم ایل اے ہو جائے، چاہے وہ سی ایم بن جائے، چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن جائے، چاہے وہ وزیر خارجہ بن جائے، وزیر داخلہ بن جائے، چاہے وہ وزیر اعظم بن جائے. کیونکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا للہ الامر ومن قبل ومن بعد. قانون، حکومت، بل پاس کرنا، دستور بنانا، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے. پہلے بھی اللہ ہی کا حق تھا اور بعد میں بھی اللہ ہی کا حق ہوگا. کیونکہ اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو قانون بنانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہے علم محیط. علم محیط کا مطلب ما کان و ما یکون کا علم ہونا. ما کان کا مطلب پاسٹ کا علم ہونا، ما یکون کا مطلب فیوچر کا علم ہونا. کیونکہ انسانوں کے حق میں جو قانون بنایا جا رہا ہے وہ جس ملک کے لیے بنایا جا رہا ہے اس ملک کے ما یکون کا، پاسٹ کا علم رہنا کہ یہاں کون سی انسانی فطرت کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں، کس برادری کے لوگ رہتے ہیں، کن قسموں کے لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا حقوق ہونا چاہیے.
اور اس چیز کا علم صرف سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں، اس لیے علم محیط کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز رحمت تامہ اور عامہ۔ رحمت تامہ ہونا ضروری ہے، مکمل رحمت، یعنی جس کے حق میں آپ قانون بنا رہے ہو، ان کا درد، ان کی کڑھن، ان کا تڑپ ہمارے دل میں ہونا چاہیے، قانون بنانے کے والے کے پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر ایک کے لیے وہ مفید ہو، اور مفید اس وقت پہ ہوگا جب ہر ایک کا درد ہمارے دل میں ہوگا، ہر ایک کے حقوق کو سمجھا ہوا ہوگا، ہر ایک کی چیزوں کو سمجھا ہوا ہوگا، ان کے ایکسپیکٹیشن کو سمجھا ہوا ہوگا، تبھی جا کر کے وہ قانون بنا سکتا ہے۔ اور یہ چیز سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ رحمت تامہ اور عامہ یہ اللہ ہی کے پاس ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے، کس کے حق میں کون سا قانون بہتر ہے، کس کے حق میں کون سا قانون بہتر نہیں ہے، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں۔ تیسری چیز قدرت کاملہ ہونا چاہیے۔ قانون پاس ہو گیا، بل پاس ہو گیا، اب ہر برادری میں اور تمام انسانوں میں اس کو نافذ اور امپلیمنٹ کرنے کا قابو اور کنٹرول ہونا چاہیے، اس کی طاقت اور قوت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک برادری کے درمیان ہم قانون کو نافذ کر رہے ہیں اور دوسری برادری والے اس کا احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا لگا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ سی اے اور این آر سی کے تعلق سے ہوا تھا۔ سی اے این آر سی کسی ایک برادری کے حق میں ہو گیا اور کسی ایک برادری کے خلاف میں ہوا تھا، اس وقت میں احتجاجات ہوئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی پارٹی میں، کتنی حکمرانوں کے اندر کس کی تڑپ ہے، کس کی تڑپ ہے، کس کی نہیں ہے، یہ اس میں صاف واضح ہو جاتا ہے۔ قدرت کاملہ، کنٹرول ہونا چاہیے، ہر ایک پر اپنا قابو ہونا چاہیے، اور قدرت کاملہ جس ذات کے پاس ہے وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جب قانون بنانے والا بنائے گا تو وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قانون جب بنائے گا تو وہ قانون بناتے وقت کسی ایک پارٹی کے لیے خاص قانون عوام کے لیے ہو، اپنے پارٹی والوں کے لیے قانون نام کی کوئی چیز نہ ہو، جیسے چاہے حکومت کرے، جیسے چاہے رہے۔ اگر اپنی پارٹی کے لوگ کسی ملک کی کسی لڑکی کا ریپ کریں اور اس پر مقدمہ دائر ہو جائے، اور وہ مقدمہ دائر کرتے وقت میں جب فیصلے کا وقت آ جائے تو اس کو باعزت بری کیا جائے، چاہے وہ بلقیس بانو کا کوئی اور ہو یا پھر اور کوئی ہو، تو جو بھی جس پارٹی کا کوئی اگر آدمی ہو تو اس کے لیے الگ قانون، اور اگر پارٹی کا نہ ہو تو اس کے لیے الگ قانون۔ ایسا مزاج حکومت کا نہیں ہونا چاہیے، ایسا مزاج قانون بنانے والے کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ جو بھی قانون نافذ کرنے کی نوبت آ جائے، جو بھی قانون بنانے کی نوبت آ جائے، اس وقت میں غیر جانبدارانہ مزاج ہونا ضروری ہے، یعنی چاہے وہ کسی اور پارٹی کا ہو، چاہے وہ اپنی پارٹی کا ہو، چاہے اپنے ماننے والا ہو، اب مجھے ووٹ دینے والا ہو یا مجھے ووٹ دینے والا نہیں ہو، یا میری حمایتی ہو یا میری غیر حمایتی ہو، ہر صورت میں اس کے لیے چاہیے کہ جو قانون جس کے لیے بنا ہوا ہے اس کے لیے یکساں طور پر اس کو نافذ کرنے کی طاقت اور قوت ہو۔ اس کو کہتے ہیں غیر جانبدارانہ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں غیر جانبدارانہ کس کی پارٹی کے پاس ہے، کون سی پارٹی کے پاس نہیں ہے، کون سی پارٹی جانبدارانہ کام کرتی ہے اور کون سی پارٹی غیر جانبدارانہ کام کرتی ہے، کون سی حکومت جانبدارانہ کام کرتی ہے اور کون سی حکومت غیر جانبدارانہ کرتی ہے۔ کس کے اوپر کوئی اگر کرپشن کا معاملہ ہو، اگر وہ اپنی پارٹی کا ہو تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر کوئی اور پارٹی کا ہو تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اگر کوئی دنگا فساد ہو جائے تو اس میں جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو پھر مسلم ہو تو اس کے ساتھ ایک الگ معاملہ، غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ الگ معاملہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی سلاخوں کے پیچھے ہے اس کی سماعت جب ہوتی رہتی ہے تو اس کے ساتھ میں ایک الگ سلوک ہوتا ہے، اور غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک الگ برتاؤ ہوتا ہے۔ یہ ہے غیر جانبدارانہ سلوک۔ جانبدارانہ سلوک اس کو کہتے ہیں
تو قانون بنانے والے، قانون نافذ کرنے والوں کے اندر جو مزاج ہونا چاہیے وہ ہے غیر جانبدارانہ، اور یہ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، بندوں کے نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا گیا قانون بنانے کا حق سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ چار چیزیں ضروری ہوتا ہے۔ بزرگان محترم آگے بڑھتے ہوئے چلیں، ملک آزاد ہونے کے بعد قانون نافذ کرنے کے لیے 1947 میں ملک آزاد ہوا، اور اس سے پہلے جو قانون تھا وہ 1930 میں برطانوی سامراج یعنی انگریز حکومت جو یہاں پر موجود تھی، اس نے 1930 میں انگلینڈ کا ایک قانون یہاں پر نافذ کیا تھا، اور وہی قانون سے ملک چل رہا تھا۔ ملک جب آزاد ہوا تو یہاں کے رہنے والوں کے لیے یہاں کے یکساں طور پر، یہاں کو برابری طور پر، یہاں کو ایکول طور پر، سب کے حق میں سب کے سب ایک طور پر جینے والے بن جائے، اپنے اپنے مذہب پر 100% آزادانہ زندگی گزر جائے، ہر ایک کے حق محفوظ ہو، ہر ایک کی شناخت محفوظ ہو، ہر ایک کو جینے کا حق حاصل ہو، اس طور پر ایک قانون بنانے کی ضرورت تھی۔ لہٰذا اس کے طور پر 400 آدمی کو اس کے لیے مقرر کیا گیا، جس کی صدارت ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کیا کرتے تھے، اور اس کی تفصیلات میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے کہ اس پر کتنا خرچ ہوا وغیرہ وغیرہ۔ تو 400 افراد پر مشتمل یہ ایک قانون ساز دستور بنا، قانون ساز کمیٹی بنی قانون ساز کمیٹی بنی، اور اس کے اندر اس قانون ساز کمیٹی کے اندر علماء بھی موجود تھے، جس میں سرفہرست حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، اور انہوں نے ہی، جیسے کہ صبح میں بھی بات آئی، انہوں نے ہی جب یہ قانون بن گیا، دستور بن گیا، اس میں کئی ایسے پوائنٹ تھے جو مسلمانوں کے اگینسٹ میں تھے، کئی ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے خلاف میں تھیں، جن کے حقوق کو پامال کرنے کی جو سوچیں اس میں رکھے ہوئے تھے۔ حضرت مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سیوہاری، حضرت محفوظ الرحمان سیوہاری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سارے علماء جو اس میں موجود تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر کے اس کی مخالفت کی، اور اس دستور میں سے اس مخالف پوائنٹس کو، اس مخالف دفعات کو، ان مخالف قوانین کو اس میں سے نکالنے کے لیے پوری جد و جہد کی، اور آج بغیر کسی مخالفت کے آج سارے کے سارے قوانین، جس میں ہندو کے لیے بھی یکساں ہے، جس میں مسلمان بھی یکساں طور پر ہے، جس میں عیسائی بھی یکساں طور پر ہے، جس میں سکھ بھی، عیسائی، ہر مذہب کا، ہر دین کا ماننے والا ایک الگ الگ اس کے لیے تمام کے لیے یکساں طور پر اس کے اندر موجود ہے، قانون کی شکل میں ہے، اگرچہ کہ عملی ابھی تک اس کو نافذ نہیں کیا گیا، عملاً وہ صحیح سے اپنایا نہیں گیا ہے، لیکن قانون کی شکل میں تو ابھی تک موجود ہے۔ جب یہ بن گیا تو وہ اس کے لیے بن گیا تو 1950 26 جنوری یعنی آج کے دن 1950 میں 75 سال پہلے اس کو نافذ کیا گیا۔ جب یہ دستور بنا تو اس دستور میں 22 ابواب، 12 شیڈول اور 395 دفعات اس کے اندر موجود ہیں پر مشتمل یہ دستور بنایا گیا۔ اس قانون کے اندر جو چیز ڈالی گئی تھی، جمہوریت کے نام پر یہ قانون بنایا گیا تھا۔ جمہوریت کہتے کس کو ہے؟ اس کی تفصیل میں نے بہت سارے ڈیفینیشنز پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا، لیکن آج جس چیز کو دھوکے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جمہوریت نام ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اور اس میں جو لکھا گیا ہے کہ اکثریت کا اقلیت پر حکومت کرنا، اکثریت کا اقلیت پر حکومت کرنا، یہ جمہوریت ہے۔ یعنی مثال کے طور پر فار ایگزامپل الیکشن میں دیکھ لیجئے، انتخابات میں دیکھ لیجئے، انتخابات میں الیکشن میں وزیر اعظم کے امیدوار پر، کینڈیڈیٹ پر 4 پارٹی اپنے اپنے طور پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس ملک کی کل آبادی 100 کروڑ ہے، تو 4 پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹ کو سامنے رکھیں کہ ہمارے پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم بنے گا اگر وہ چن کر آ جائے، تو اکثریت کا اقلیت پر حکومت کرنا، یہ جمہوریت کہا گیا ہے۔ اب 4 پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو گئے تو اب ملک کی عوام میں سے 80% لوگ تو ووٹ کر دیتے ہیں اور 20% نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی جاہلانہ طور پر ہوتا ہے وہ نہیں دیتے تھا، یا وہ بیمار ہوتا ہے تو نہیں دے سکتا، یا پھر کوئی سفر میں ہوتا ہے تو نہیں دے سکتا، ملک کے باہر ہوتا ہے تو نہیں دے سکتا، یا بھول گیا تو نہیں دیا، کسی کام میں مشغول ہو گئے تو اس کی وجہ سے وہ نہیں دے سکا، مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں دیتے، اس کی تعداد، اس کی کوانٹٹی 20% ہو جاتی ہے، 80% لوگوں نے دے دیا۔ تو
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے تو 20 لاکھ 80 کروڑ میں سے 20 لاکھ سے زائد جس کے حق میں ووٹ پڑیں گے وہ اس پر حکومت کرے گا۔ تو اب مثلا ایک پارٹی کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کے حق میں 20 لاکھ سے زائد ووٹ پڑے اور وہ وزیر اعظم کے طور پر کھڑا ہو گیا، جیت گیا اور وہ حکومت کر رہا ہے۔ تو باقی 3 پارٹی جو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیے تھے ان کے حق میں بھی پڑے ہیں، لیکن 20 لاکھ پڑے ہیں، 20 سے کم پڑے ہوئے ہیں، تو لیکن اس امیدوار کے حق میں 20 لاکھ سے زائد پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو 3 پارٹیوں کے حق میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ تو زائد ہیں۔ وہ اگر پورا ٹوٹلی اگر دیکھا جائے تو وہ 80% سے زیادہ یعنی 80 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو وزیر اعظم بن کر چن کر منتخب ہو کر سلیکٹ ہو کر کے جو آیا ہے اس کے حق میں جو ووٹ پڑے ہوئے ہیں وہ 20% سے زائد پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جیت کر آ گیا۔ تو اب یہ 20 کروڑ 100 کروڑ میں سے 20 کروڑ سے زائد جس کے حق میں ووٹ پڑے ہوئے ہیں وہ ووٹ والا حکومت کر رہا ہے 80 لاکھ پر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکثریت والا اقلیت پر حکومت کر رہا ہے؟ حالانکہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اقلیت والا اکثریت پر حکومت کر رہا ہے، یہ دھوکہ دہی کی جاتی ہے، یہ عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، یہ اس طرح ہو رہا ہے۔ اور وہ صرف وزیر اعظم کے طور پر نہیں، ایم ایل اے کا بھی اگر کینڈیڈیٹ اٹھا لیں گے تو وہاں بھی، یہاں تو میں نے صرف 4 پارٹیوں کی مثالیں دی ہے، کئی مثالیں ایسی ہوتی ہیں، کئی ایسے کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی آزادانہ طور پر کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی پارٹی سے کھڑا ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن اب مثلا 20 کھڑے ہوئے تو 20 میں سے جس کے حق میں زیادہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ جیت کر آ جاتا ہے۔ تو اب وہ ایک آدمی 20 کے حق میں جو پڑے ہوئے ہیں اور 19 کے حق میں جتنے پڑے ہوئے ہیں اور 20واں جو زیادہ پڑا ہوا ہوتا ہے وہ حکومت کرتا ہے 19 والوں پر۔ تو یہ کہاں سے اکثریت والا اقلیت پر حکومت کر رہا ہے؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا اقلیت والا اکثریت پر حکومت کر رہا ہے۔ تو جمہوریت اس معنی، یہ جو ہماری جو جمہوریت چل رہی ہے، ڈیموکریسی جو چل رہی ہے اس ملک کے اندر، اس کی حقیقت یہ ہے، جمہوریت 4 چیزوں کا نام ہے، 4 ستونوں پر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے، 4 ستونوں پر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے۔ پہلا اس کا ستون ہے جو مضبوط ستون ہے وہ پارلیمنٹ، دوسرا ہے گورنمنٹ، تیسرا ہے عدالت اور چوتھا ہے میڈیا۔ یہ 4 ستونیں ایسی ہیں کہ اسی کی وجہ سے دستور بچا ہوا ہے، دستور مضبوط ہے، اور اسی وجہ سے جمہوریت قائم رہ سکتی ہے اور ڈیموکریسی باقی رہ سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں جہاں مضبوط ہوں وہاں ڈیموکریسی مضبوط ہوگی۔ اگر ان 4 میں سے پارلیمنٹ میں ہو یا عدالت ہو یا گورنمنٹ ہو یا میڈیا ہو، ان میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس ملک میں جمہوریت باقی نہیں رہتی، بلکہ جمہوریت کی جگہ تانا شاہی شروع ہو جاتی ہے، تانا شاہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور تانا شاہی کا مطلب کیا ہے؟ تانا شاہی کا مطلب یہ ہوتا ہے ظالمانہ حکومت کرنا، جابرانہ فیصلے کرنا، ناانصاف کی بنیاد پر مبنی اس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے کرنا اور معاملہ کرنا، حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، یہ مطلب ہوتا ہے تانا شاہی کا۔ کوئی اگر اپنا حق مانگنے آ جائے تو اسے حق حاصل نہیں ہوتا، کوئی اگر اپنا معاملہ لے کر کے آ جائے، مقدمہ لے کر کے آ جائے تو اسے انصاف نہیں ملتا۔ یہ اس کو کہا جاتا ہے تانا شاہی۔ من مانی کی حکومت کرو، ڈکٹیٹرشپ جس کو کہا جاتا ہے، من مانی کی حکومت کی جاتی ہے، اس میں دستور کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، قانون کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، عوام کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ صرف اپنی تانا شاہی چلائی جاتی ہے۔ اپنی پارٹی کو مضبوط کرو، اپنے کو مضبوط کرو، اپنے گھر والوں کو مضبوط کرو، اپنے آل و اولاد کو مضبوط کرو، اپنے خاندان کو مضبوط کرو، یہ تانا شاہی کا مطلب ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا اپنے گھر کے والوں کو مضبوط کرنا، یہ مقصود ہو جاتا ہے۔ ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی اگر کمزور ہو جاتا ہے، پارلیمنٹ اگر کمزور ہو جائے یا میڈیا کمزور ہو جائے یا گورنمنٹ کمزور ہو جائے یا عدالت کمزور ہو جائے تو اس وقت میں حکمران صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس جائیداد آ جائے، میری پراپرٹی بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرے اولاد جو ہے وہ اچھی ڈگریاں حاصل کرنے والے بن جائے، وہ تعلیم یافتہ بنے، میری اولاد لندن میں پڑھنے والی بن
جائے، امریکہ میں پڑھنے والی بن جائے، یہاں کے عوام صرف جھگڑے میں لگ جائے، نفرت میں لگ جائے، ان کو چھوٹی چھوٹی معمولی رقم کی لالچ دے کر کے ان کو آپس میں لٹایا جائے، لڑایا جائے، جھگڑے پیدا کیا جائے، فسادات پیدا کیا جائے، یہ جو ہے اگر ایک بھی ستون کمزور ہو جاتا ہے تو یہ مزاج حکمرانوں کا بن جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آج کی کمزوری کی وجہ سے آج ہمارے حکمران اس نوبت پر پہنچے ہوئے ہیں. ان 4 ستونوں میں سے سب سے اہم ستون وہ ہے پارلیمنٹ. سب سے اہم ستون اور سب سے اہم رول جو ہے وہ پارلیمنٹ کا ہے، جس پر بہت زیادہ خرچ بھی ہوتا ہے. پارلیمنٹ اس کا رکن اور اس کا ممبر بننے کے لیے جو لوگ چن کر آتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، اس کا ممبر بننے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری نہیں، با اخلاق ہونا ضروری نہیں، با شرح ہونا ضروری نہیں، اچھی شناخت کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس کو پاس بس وہ بد اخلاق ہو، اس پر ہزاروں کیسز جاری ہو، مقدمات ہو، چاہے وہ جیل میں بھی بیٹھا ہوا ہو تب بھی وہ کینڈیڈیٹ بن کر کے چن کر کے آ سکتا ہے. چاہے اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا ہو، چاہے اس پر کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہو، چاہے اس پر عصمت دری کا مقدمہ چل رہا ہو، اور لوگ ایک طرف لوگ اس کو بدنام کیے ہوئے ہوں، ہر جگہ وہ بدنام ہوتا ہو، لیکن اپنے علاقے میں وہ جو ہے اپنی ظالمانہ پالیسی پر، اپنی جابرانہ پالیسی پر، اپنے پیسوں کی بنیاد پر وہ چن کر آ سکتا ہے. پارلیمنٹ میں جانے کے لیے، ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے لیے آپ کا انجینئر ہونا ضروری نہیں، ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں، کوالیفائڈ ہونا ضروری نہیں، گریجویٹ ہونا ضروری نہیں، ڈبل گریجویٹ ہونا ضروری نہیں، ماسٹر ڈگری کا حاصل کرنا ضروری نہیں ہے. آپ چور ہو، ڈکیتی ہو، اچکے ہو، لچے ہو، لوفر ہو، جو بھی ہو، جس قسم کی بھی برائی میں تم مبتلا ہو، چاہے تم کسی بھی قسم کی برائی کرتے رہتے ہو، وہ آدمی بھی ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے. یہ ہمارا ملک کا قانون ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہمارا ملک کا قانون ہے. وہ آدمی بن سکتا ہے. تو وہ جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، وہ اراکین کل، چونکہ پارلیمنٹ ہمارے ملک کی 2 ہیں، ایک لوک سبھا اور ایک راجیہ سبھا، ان دونوں کو ملا کر کے جو کل اراکین بنتے ہیں وہ ہے 795، 795. یہ کل سیٹیں وہاں پر ہیں، یہ کل ممبر وہاں پر موجود ہیں. تو ان 795 ممبروں کی اراکین کی جو تنخواہیں ہیں نا وہ بہت زیادہ ہے. حکومت کی طرف سے ان کو 50,000 ملتے ہیں، اور پھر پارٹی کی طرف سے 50,000 ملتے ہیں، اور پھر ان کے آفس کے اخراجات کے لیے ان کو 50,000 ملتے ہیں. یعنی 1.5 لاکھ روپے ان کی ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے. اور پھر اگر یہ تو ماہانہ ہوا، اور اگر سالانہ کا اعتبار لگایا جائے، یہ 795 ممبروں پر، اراکین پر جو ان کو ملتا ہے، تو گویا کہ پورے سالانہ کا جو خرچ ہوا، کل خرچ وہ ہوتا ہے 1 ارب 33 کروڑ 60 لاکھ روپے. کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ارب 33 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے ان ممبروں پر، اس پارلیمنٹ پر. کس کا پیسہ ہے؟ قوم کا پیسہ، جنتا کا پیسہ، عوام کا پیسہ ہے جو ان پر خرچ ہو رہا ہے. اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کرو، اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ 1 منٹ میں تقریباً 2.5 لاکھ روپے پارلیمنٹ پر خرچ ہو رہے ہیں. ہمارے ملک کی پارلیمنٹ پر ہر منٹ پر 2.5 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور وہ پیسے قوم کے ہیں، جنتا کے، عوام کے، قومی خزانے سے خرچ ہو رہے ہیں. 2.5 لاکھ روپے ایک منٹ پر. اور اسی طرح ہر پارلیمنٹ میں سال میں 3 سیشن چلتے ہیں، اور وہ 3 سیشن 80 سے 100 دن کا ہوتا ہے، اور اس میں الگ سے ان کو جو ہے فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. وہ فیسلٹیز کیا ہوتے ہیں؟ 2,000 روپے پھر ان کو دیے جاتے ہیں وہ سیشن میں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے آنے جانے کا سفر خرچ ان کو مفت دیا جاتا ہے، اور 50,000 یونٹ الیکٹرکسٹی ان کو مفت دی جاتی ہے. یہ فیسلٹیز الگ، اور یہ سب کا سب خرچ ہو رہا ہے. تو اتنا سب کچھ خرچ ہو کر قوم کا، عوام کا مال اس پارلیمنٹ پر لگ رہا ہے. ان تمام کے باوجود اس پارلیمنٹ سے اگر ظالمانہ فیصلے ہوں، جابرانہ فیصلے ہوں، قوم کے حق میں فیصلے نہ ہوں،
جن لوگوں نے ان کو چن کر لایا، جن لوگوں کی محنتوں سے قربانیوں سے ملک بنا، یہ پارلیمنٹ بنا، یہ لوک سبھا بنا، یہ راجیہ سبھا بنا، یہاں کی فضائیں بنی، جو ملک کھڑا ہوا ان لوگوں کی قربانیوں سے بنا، انہی لوگوں کے خلاف یہ ظالمانہ فیصلے ہوتے ہوں، یہ جابرانہ فیصلے ہوتے ہوں، یہ کیسے ملک برداشت کرے گی؟ یہ عوام کیسے برداشت کرے گی؟ وہیں سے حقوق کو یا ملک سے در بدر کرنے کو، کبھی سی اے کے نام پر ملک سے ان کو ختم کرنے کے لیے بھیج دینے کو، یا پھر تم دوسرے ملک کو چلے جاؤ، یہاں تمہارا حق رہنے کا حق نہیں ہے، تم کو ملک مل چکا ہے، تمہارا حق تم کو مل چکا ہے، اس عنوان پر وہاں پر فیصلے ہوتے ہوں، اتنا سب کچھ خرچ ہو رہا، اتنی قربانیاں سب کچھ ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے صبر کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہے سسٹم، ہمارے ملک کے اس پارلیمنٹ کا سسٹم ہے۔ یہ آج کوئی سمجھتا نہیں، پڑھا لکھا بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آج ہمارے ملک کے عوام اور مسلمان قوم کا حالت کیا بن گئی ہے؟ یہ سب کچھ اتنا بڑا نظام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں فیسلٹی ہے، اس میدان میں جانا، اس میں قابل بننا، اس میں جو ہے ید طلا حاصل کرنا، مہارت حاصل کر کے وہاں پر آگے بڑھنا، یہ کسی کا خوف نہیں رہتا ہے۔ بس اتنا ہے، آج عمومی طور پر محنت کرنے والے کر رہے ہیں، عمومی طور پر کامن ماحول کیا بن چکا ہے؟ کامن ماحول یہ بن چکا ہے، 10th پاس کرو آٹو چلا لو، یا پھر سیکنڈ ایئر پاس کرو کوئی دکان کھول لو، یا پھر اگر انجینئر بن جاؤ یا کوئی گریجویٹ بن جاؤ، کسی کمپنی کا غلام بن جاؤ۔ یہ آج عمومی حالات بنے ہوئے ہیں۔ ایسا ملک کا وہ سسٹم جو قانون کے شعبے ہیں، ملک کا وہ سسٹم جہاں ملک کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، ملک کا وہ نظام جہاں پر ملک کو مضبوط کر کے کھڑا کیا جا سکتا ہے، اس وہاں کے ملک کے بڑھتی رشوت خوری کو بند کیا جا سکتا ہے، ملک میں بڑھتی نفرت کو ختم کیا جا سکتا ہے، ملک میں بڑھتی ملک کو کھوکھلا کرنے کی جو تنظیمیں ان کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں میں، ان شعبوں میں اپنی اولاد کو بھیجنے کا یہ مزاج ختم ہو گیا۔ آج کے نوجوانوں کے اندر یہ مزاج نہیں رہا، یہ جذبہ نہیں رہا، یہ شوق نہیں رہا۔ اگر کہو کہ آئی پی ایس کے لیے محنت کرو، فوج میں جانے کی محنت کرو، آرمی میں جانے کی محنت کرو اور آفیسر بننے کی محنتیں کرو، کہ نہیں ہوتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، وہ بہت محنت اور مشقت کا کام ہے، وہ کون کرے گا؟ سب سے بہترین یہ ہے ورک فرام ہوم کرنے کا کام سیکھ لو اور کماتے رہو، کمپنی کا غلام بنتے رہو۔ یہ مزاج بن چکا ہے۔ یہ سسٹم کون سمجھے گا؟ یہ پارلیمنٹ کا اتنی بڑی فیسلٹی، اتنا بڑا سسٹم ہے۔ آج انتخابات کے دن، الیکشن کے دن تم کو جو ووٹ حاصل کرنے کے لیے 1,000 2,000 روپے جو دیے جاتے ہیں، وہ کس کے لیے دیے جاتے ہیں؟ اسی لیے تو دیے جاتے ہیں، مچھلی ہارا، مچھلی پکڑنے کے لیے پہلے کینچوا ڈالتا ہے۔ کینچوا کیوں ڈالتا ہے؟ بڑی مچھلی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ حکمران لوگ، یہ ایم ایل اے لوگ، یہ سیاست دان لوگ الیکشن کے دن میں تمہیں 1,000 دے کر 2,000 دے کر کے کیوں چاہتے ہیں؟ 5 سال کا پورا مقدر چھیننا چاہتے ہیں، آگے کی 5 سال کی تقدیر تم سے چھیننا چاہتے ہیں، 1,000 روپے دے کر، 2,000 روپے دے کر۔ اور آج ہمارے ملک کا حال یہ ہو چکا ہے، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ اگر وہاں پر کمیٹیاں کچھ مضبوط بھی ہیں تو وہ ان سے یہ وعدے کرتے ہیں کہ اگر ہم تم کو جیت کر کے لائیں گے، ہماری قوم تم کو ووٹ دے گی، لیکن ہمیں مسجد کا یہ کام کر کے دینا پڑے گا، مینارہ کا کام کر کے دینا پڑے گا، مسجد کا صحن بنا کر کے دینا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی معمولی اپنے مطالبات رکھ دیتے ہیں اور اپنے مقدر کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی مطالبے رکھنے کا، یہ چیزیں سمجھنے کا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنے آل و اولاد کو ان چیزوں میں ڈالنے کا دن، یہ وقت آ چکا ہے کہ اپنی اولاد کو اس قانون کے بڑے بڑے شعبوں میں بھیج دو، تیار کرو، ان کو قابل بناؤ، ان کو ایسے ایسے شعبوں میں بھیجو جہاں سے یہ نفرت ختم ہو سکتی ہے اور ملک مضبوط ہو سکتا ہے، ملک کو ہم مضبوطی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اور یہ کرپشنوں کو، یہ عصمت دریوں کو، ان نفرت خوروں کو، یہ سودا کرنے والوں کو، ملک کو کمزور کرنے والوں کو، مذہبی رنگ دے کر کے نفرت کی ہوا اور فضا پھیلانے والے کو اکھاڑ کر کے پھینک سکتے ہیں اگر اس سسٹم میں ہم چلے جائیں۔ آخر میں بہت ساری، چونکہ ابھی یہ 22 جنوری یہاں پر گزر چکی ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کو یہ کہتا ہوا چلوں کہ ہماری اس آنے والی نیو جنریشن کو چند چیزوں سے باور کرانا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، یہ جو بابری مسجد کا مسئلہ ہوا ہے، بابری مسجد کے تعلق سے کچھ چیزیں ہم میں آنے والی ہر نسل کو، آنے والی نیو جنریشن کو یہ چیزیں بتانی ضروری ہے۔
پہلی بات یہ ہے کہ میر باقی نے 1528 میں یہ مسجد بنائی تھی، جو وزیر تھے بابر کی حکومت میں۔ کتنے میں؟ 1528 عیسوی میں میر باقی نے بنائی تھی، بابر نے نہیں، بابر کی حکومت میں، بابر کے حکم سے انہوں نے بنائی تھی، اور وہ بھی فوج داری کے لیے، وہاں جو فوج اس کی چلتی تھی ان کی نماز کے لیے وہاں پر وہ بنائی گئی تھی۔ دوسری بات، اور یہ چیزیں کہاں سے آئی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے سے آئی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم کیا ہے، مانا ہے یہ باتوں کو کہ 1528 میں میر باقی نے یہ مسجد بنائی تھی۔ دوسری بات جو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے، وہ 1857 سے لے کر 1949 تک یہ مسجد مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ اس وقت تک وہاں پر کوئی پوجا پاٹ نہیں ہوتا رہا، یہ بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے۔ اور تیسری چیز، بابری مسجد میں 6 دسمبر 1949 کو ادا کی گئی، یعنی نماز ادا کی گئی۔ بابری مسجد میں 6 دسمبر 1939 عیسوی کو نماز آخر میں ادا کی گئی، یعنی اس وقت تک مسلمانوں کا قبضہ تھا اس مسجد پر، اس سے پہلے کوئی دعوے دار نہیں تھا، کوئی جو آج جو دعوے دار بن کر کے جو ہوئے ہیں اس کا کوئی دعوے دار اس وقت تک نہیں تھا۔ چوتھی چیز، 22 اور 23 دسمبر 1949 کو مورتیاں رکھنا یہ غیر قانونی تھا، اس کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے، یہ غیر قانونی تھا مورتیاں وہاں پر رکھنا، 22 اور 30 دسمبر 1949 کو جو رکھا گیا تھا یہ بھی غیر قانونی تھا۔ پانچواں، گنبد کے نیچے کی زمین رام کی جائے پیدائش ہے، یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ یہ کس نے کہا؟ جو بابری مسجد کا جو گنبد تھا، اس گنبد کے نیچے کی جو زمین ہے وہ رام کی جائے پیدائش ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمیں آنے والی نسل کو بتانا پڑے گا، یہ سپریم کورٹ کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح 6 دسمبر کو مسجد گرائے جانا یہ غیر قانونی تھا۔ 6 دسمبر 1992 میں مسجد گرائی گئی تھی، مسجد کو توڑا گیا تھا، ڈیمولیشن کیا گیا تھا، گرائی گئی تھی، یہ غیر قانونی تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے۔ تو یاد رکھیے، سب سے اہم مسئلہ مسجد کے تعلق سے، ایک مرتبہ کوئی زمین مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہی رہ جاتی ہے، وہاں پر کوئی اور چیز نہیں بن سکتی۔ اس کو مثال کے طور پر یوں سمجھے، اگر کسی کے کوئی ماں باپ مقرر ہو جائے، وہ کسی باپ کے نطفے سے پیدا ہوا یا اپنے ماں کے کوکھ سے جنم لے لیا، تو وہ موت تک اسی کی ماں رہے گی، موت تک اسی کا باپ رہے گا۔ اس کے سامنے اس کے ماں باپ کالے کلوٹے غریب گھرانے کے تھے، اس کے سامنے چاندی کے بنے ہوئے سونے کے بنے ہوئے ماں باپ لا کر کے رکھے، یا امریکہ سے تلاش کر کے خوبصورت ماں باپ لا کر کے رکھے، کرائے کے ماں لا کر کے رکھے، تو کرائے کے ماں لا کر رکھنے کی وجہ سے وہ اس کے حقیقی ماں باپ نہیں ہو جاتے، چاہے وہ چاندی کے ہو چاہے سونے کے ہو، حقیقی ماں باپ نہیں ہو جاتے، کالے کلوٹے غریب ہی اس کے ماں باپ رہیں گے۔ اسی طرح مسجد کی جگہ کے بدلے میں 5 ایکڑ زمین، چاہے 5 ایکڑ زمین تو جائے 5000 ایکڑ بھی زمین دے دے تو مسجد کا بدل نہیں بن سکتا، یہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ یہ مسجد کے تعلق سے مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔